ہم اپنے جسم کو اطمینان اور سکون دینے کا خیال بھی نہیں کرتے. کوئی سکون سے پیر پر پیر ڈال کے نہیں بیٹھتا. وہ اپنے پیروں کو بھی ادب سکھاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو بھی ادب سکھا رہا ہے, آنکھوں کو بھی ادب سکھا رہا ہے, زبان کو بھی کنٹرول سکھا رہا ہے کہ تیرے آگے MLA ہے, تیرے آگے منسٹر ہے, تیرے آگے جج ہے. اپنے زبان کو بھی وہ قابو میں رکھ رہا ہے, اپنے کنٹرول میں رکھ رہا ہے, اپنے جسم کے اعضاؤں کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھ رہا ہے. اس کے آگے جب تقاضے کو بھی پیش کرتے ہیں اس امید کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے تقاضے کو, اپنے عرضی کو قبول کر لے, اس کا کام وہ پورا کر دے, اس کا بھلا ہو جائے. اس بات کی پوری امید ہوتی ہے, پورا خیال ہوتا ہے, پوری محنت کرتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں. ہر اعتبار سے جتنی کوششیں کرنی ہے وہ ساری کوششیں مکمل کر لیتے ہیں. لیکن جب اللہ کے آگے ہوتے ہیں, جب یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب میں رکعت باندھتا ہوں, ہاتھ باندھ کے جب کھڑتا ہوں تو میرے آگے رب العالمین ہوتے ہیں, میرے آگے پروردگار ہوتے ہیں, میرے آگے مجھے پالنے والے رب ہوتے ہیں, میرے آگے مجھے کھلانے والے رازق ہوتے ہیں, میرے آگے میری زندگی کو آگے بڑھانے والے مالک ہوتے ہیں. میرا خالق میرے آگے ہے, میرا مالک میرے آگے ہے, میرا رازق میرے آگے ہے, میرا اللہ میرے آگے ہے, رب کائنات میرے آگے ہے. تو مجھے کتنا ادب کرنا چاہیے. میرے دل کو بھی میں قابو میں رکھوں, میرے دماغ کے خیالات کو بھی میں قابو میں رکھوں, میرے ہاتھ پیر کو بھی میں ادب سکھاؤں. اس طرح پیر رکھنا ہے, جس طرح ہاتھوں کو باندھنا ہے, جس طرح جسم کو ادب سے کھڑا کرنا ہے, اسی طرح سے میں اپنے جسم کو ادب سکھاؤں. کوئی یہ خیال نہیں کرتا کہ اللہ کے سامنے مجھے ادب سے رہنا ہے, اللہ کی بات کو مان کر چلنا ہے, اللہ کو مجھے راضی کرنا ہے, میں اپنی عرضی کو پیش کرنا ہے, اللہ کے آگے میں مقبول ہونا ہے, مجھے اللہ قبول کر لے, اس انداز کو میں پیش کرنا ہے, اللہ کے بارگاہ میں میں مقبول ہو جاؤں. اس بات کی توجہ اور خیال کوئی نہیں کرتے. منسٹروں کے گھروں کا آج اثر ہے, اللہ کے گھر کا آج اثر نہیں ہے. کورٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے, وہاں بھی خاموش رہتے ہیں, زبان درازی نہیں کرتے. جج کے آگے جب جا کر کھڑتے ہیں, جج کے سامنے کسی مجرم کو لا کر کھڑا کرتے ہیں تو اس مجرم کو یہ کہا جاتا ہے کہ جج کے آگے زبان درازی نہ کرنا, نگاہوں کو نیچے رکھنا, سر جھکا کے رکھنا, ہاتھوں کو باندھ کے رکھنا, کندھوں کو جھکا کے رکھنا, سر جھکا کے کھڑنا. ادب سکھایا جا رہا. کورٹ کے اندر جج کا اثر ہے, کورٹ کے جگہ کا اثر ہے, اللہ کے گھر کے جگہ کا آج اثر نہیں ہے. اللہ کے گھر کے اندر جب آتے ہیں دوڑ کر چلنا منع ہے, تیزی سے چلنا منع ہے, آہستہ سے چلیں. اکابرین تو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. امیر شریعت حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ اس ناچیز سے ایک مرتبہ کہنے لگے. سبیل الرشاد جب مدرسے کے اندر ناچیز پہلی مرتبہ داخل ہوا, حضرت سے ملاقات کر کے بات چیت کر کے جب چلنے لگا, مسجد کے اندر دیکھے اور بلائے, بابا جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پیر نہیں رکھا کرتے, جانماز جو بچھایا گیا ہے اس کی طرف توجہ رکھو کہ کہیں سجدے کی جگہ پر تیرا قدم نہ پڑتا ہو, تیرا پیر نہیں لگتا ہو. سجدے کی جگہ کو حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا. آج مسجدوں کا ادب نہیں رہا. اللہ کے گھر کے اندر, مسجد کے اندر تیزی سے چلنا بھی منع ہے, تو زبان درازی بھی کرنے والے آج اگر کوئی کچھ کہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں. ذمہ دار کا مطلب بھی تو نہیں جانتا کہ ذمہ دار کس کو کہتے ہیں, ذمہ دار کس کو کہا جاتا ہے تو اس بات کا مطلب بھی نہیں جانتا. بس ہماری بدبختی ہے کہ تو ذمہ دار بن گیا ہے, ہماری بدنصیبی ہے کہ تیرے جیسا ذمہ دار بن گیا ہے. ذمہ دار کے لفظی معنی کو بھی تو نہیں جانتا کہ ذمہ دار کس کو کہتے ہیں اور ذمہ دار کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اور ذمہ داری نبھانے سے کیا ملتا ہے. ذمہ داری کو نہ نبھانے کا انجام کیا ہوتا ہے اس بات کو تو نہیں جانتا.